بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلیٰ آل محمد صلی اللہ علیکہ یا محمد نور من نور اللہ۔ بعض لوگ فونز کال پہ میسیج پہ اپنی جسمانی اور روحانی کیفیات کو بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں جی ہم نے فلاں عمل کیا تھا، کامیاب نہیں ہوا، اب ہر کام میں رکاوٹ ہے، بندش ہے، اور طرح طرح کی اپنے مصیبتیں، مصائب کو، پریشانیوں کو بیان کرتے ہیں۔ میں انہیں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ آج کل دور بڑا پرفتن ہے، ہر بندہ اپنی کمائی کے چکر میں ہے۔ کوئی کتابیں لکھ کر اس میں لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں، کچھ ویڈیوز یوٹیوب پہ اپلوڈ کر کے ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ لوگوں کو اپنے گروہ میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ہر بندے کو کہتا ہوں کہ میرے سمیت یوٹیوب پہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کی پہلے تحقیق کریں، یہ عمل کس کتاب میں لکھا ہوا ہے، کسی کا صدری سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے، یا کسی نے خود اس پہ عمل کیا ہے، اس کی زکوٰۃ، اس کا نصاب، اس کی ساری چیزیں پوری کی ہوں اور وہ کامیاب ہوا ہو تو پھر آگے لوگوں کو بتلائیں۔ بعض ایسے عملیات ہیں جس میں جان جانے کا خطرہ ہے، یا جسم کے کہیں اعضاء میں توڑ پھوڑ اور بے قاعدگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تیل کو گرم کر کے کڑکتے تیل میں اپنا پاؤں رکھتے ہیں اور پھر مریض کی درد والی جگہ پہ اس کو لات مارتے ہیں، پاؤں مارتے ہیں۔ تو کڑکتے ابلتے تیل میں پاؤں ڈالنا یہ کسی عمل کا کمال ہے یا کسی کیمیکل کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے؟ بعض لوگوں کو آپ نے پکوڑوں سموسوں کو تلتے ہوئے ہاتھ سے نکالتے دیکھا ہوگا۔ اتنی کون سی ان کے اندر کرامت ہے؟ کون سا ایسا عمل ہے؟ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مجربات سیوطی میرے پاس ہی پڑھی ہے، بے شمار ایسی مصنوعی چیزیں تیار کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ آندھی طوفان میں موم بتی جلانے کا ایک نسخہ ہے، چیزیں اس میں استعمال ہوتی ہیں۔ ایک ایسا طریقہ بتایا ہے کہ کاغذ کی کشتی کو بنا کر یا اس کی ہانڈی کو بنا کر یا گول ٹائپ کسی طرح ڈبہ سا بنا کر کاغذ کا، اس کے اوپر آپ ہانڈی بنا سکتے ہیں، پانی گرم کر سکتے ہیں۔ وہ کیمیکل کا کمال ہے۔ اور اگر بندہ اس کو کوئی روحانی کرامت سمجھ کے کڑکتے تیل میں پاؤں ڈال دے تو پھر اس کے پاؤں کے جلنے کا خطرہ ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح بے شمار ایسی مثالیں ہیں۔ تو پہلے تحقیق کر لیں یہ عمل کیا کیسے جاتا ہے۔ اگر واقعی یہ عمل کی خاصیت اور کرامت ہے تو اس کے بیٹھنے کا، اس کے پڑھنے کا انداز بھی ہے۔ مجھے بھی بڑا شوق تھا کہ لوگ کڑکتے ابلتے تیل میں پاؤں ڈالتے ہیں۔ میں اس تجسس میں تھا کہ کہیں سے کوئی پتہ چلے، تو ایک بندے نے مجھے بتایا کہ یہ کیمیکل کا کمال نہیں ہے، یہ عمل کا کمال ہے۔ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے اتنی تعداد میں، اور اس پوزیشن میں بیٹھ کر، بیٹھنے کا طریقہ بھی ہے۔ یہ میرے پاس جواہر خمسہ پڑھی ہوئی ہے، اس میں علامہ غوث محمد گوالیاری نے بیٹھنے کے طریقے بھی لکھے ہیں کہ عمل کے دوران کیسے بیٹھا جائے۔ جس طرح نماز کی حیت ہے، پوزیشن ہے، رکوع کیسے کیا جائے، سجدہ کیسے کیا جائے، تشہد میں کیسے بیٹھا جائے، عورتیں کیسے بیٹھیں، مرد کیسے بیٹھیں، سجدہ کیسے کریں، اپنے بازوؤں کو زمین پہ ٹیک کے رکھیں یا کھڑا رکھیں۔ اس طرح اگر کوئی ترکیب بتائے تو پھر عمل کریں، ورنہ اپنی جان کو جوخم میں نہ ڈالیں، مشکل میں، مصیبت میں، تکلیف میں نہ ڈالیں۔ اور کتابوں کے اندر بھی بعض عملیات ایسے ہوتے ہیں جس کے اعراب کی غلطی ہوتی ہے
حروف معجمہ ہوتے ہیں ان کو نقطے کے بغیر ہے نقطے والا ہے کون سا ہے اس کے تلفظ کا اس کے مخارج کا خیال رکھا جاتا ہے، بے شمار ایسی باتیں ہیں۔ لہٰذا صرف شوق لے کر تحقیق کیے بغیر چلیں گے تو ایسا ہی ہوگا۔ صوفی بننا یہ کتابیں پڑھ کے صوفی نہیں بنتے، تصوف جو ہے نا یہ اس پاکیزگی اس روحانیت اور اس تقوی کا نام ہے، کوئی جبہ کبا پہننے سے تسبیح ہاتھ میں لینے سے وظائف پڑھنے سے نہیں، اس تقوی اور پرہیزگاری کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ایک خاتون ہے نا، انہوں نے مجھے فون کیا، میں تصوف کی کتابیں بھی پڑھتی ہوں، میں یہ بھی کرتی ہوں وہ بھی کرتی ہوں، ایسے کرتی ہوں۔ میں نے کہا کہ لا حول ولا قوت کو کثرت سے پڑھیں اور پھر اپنی پاکیزگی پرہیزگاری متقی ہونے کو بھی سامنے رکھیے، عمل ایسے نہیں کیے جاتے۔ تو بہرحال بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو دکھ میں اور تکلیف میں ڈال دیتی ہے۔ ہم کسی مصیبت اور تکلیف کو ٹالنے کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہی مصیبت کیا پتہ پھر گلے پڑ جائے۔ اس کے بیٹھنے کا، اس کے پڑھنے کا، اس کے سمجھنے سوچنے کا انداز اگر نہ ہو تو پھر ایسا ہوتا ہے۔ لہٰذا میری گزارش ہے، التماس ہے کہ کوئی بھی عمل ہو جو یوٹیوب پہ دیکھتے خود سا اس کی تحقیق کر لیا کریں، اس کو دیکھ لیا کریں، اس سے پوچھ لیا کریں، بغیر پوچھے کوئی عمل نہ کریں، کہ کسی استاد کا ہاتھ ہونا چاہیے پیچھے۔ عمل جو یوٹیوب پہ ڈالتا ہے، فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ، ٹویٹر پہ، جو بھی کرتا ہے، انسٹاگرام پہ، اس سے رابطہ کر کے پوچھ رہا ہے کہ یہ عمل آپ نے لیا کہاں سے ہے، کس سے ہے، اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، ٹائم کیا ہے، پھر جا کے اس کو شروع کریں۔ اور جب پڑھ کے کامیابی نہیں ہوتی، الجھنیں مزید بڑھ جاتی ہیں، تو پھر اس پر رابطہ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور پھر روحانیت کے اندر کسی نہ کسی کا کوئی استاد ہوتا ہے، اس استاد سے رابطہ کریں، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ استاد ہوتا ہے، چاہے وہ ڈرائیور کنڈکٹر کا مسئلہ ہو، درزیوں کا ہو، ورکشاپ کا ہو، کوئی بھی استاد ہنر جہاں سے سیکھا جاتا ہے نا، تو استاد کی مرضی اس میں شامل ہونی چاہیے، بس اتنی سی بات ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیے اور پھر عملیات کے میدان میں قدم رکھیے، بغیر سوچے سمجھے نہیں، تحقیق کر کے پڑھ کے ہر چیز ازبر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو کامیابی عطا کرے۔